من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والحمد لله رب العالمين. حضرات کی وقار، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سورۃ الجمعہ کے احکامات اور بیان گزشتہ 2 خطبات سے ہم سن رہے اور سمجھ رہے. اس مناسبت سے کہ اس سورہ مبارکہ کی تعلیمات کی اہمیت کے پیش نظر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً اور اکثر ہر جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اس کی تعلیمات میں اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ ایک مقدمہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس سورت کے باقی تمام تر مضامین کو سمجھنا اور ان پر عمل پیرا ہونا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ کو پوری توجہ اور پوری ہم اس کے لیے سمجھ اور فہم، غور اور فکر اور تدبر کے سارے احساسات اس کے ساتھ جوڑیں. 2 خطبات میں اب تک کی کسی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی بلند و بالا ذات ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق اور ہر چیز قولی اعتبار سے اپنی اپنی بولی میں، اپنے اپنے انداز میں اس کی تسبیح اور اس کی تعریف میں مگن اور مصروف ہے. انسان کے لیے بھی اس کی زندگی کا بہترین مرحلہ اور اس کا گزارا ہوا بہترین وقت وہ ہے کہ وہ جو اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی تسبیح اور تعریف میں گزارتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کی تسبیح جیسے زبان سے اور قول سے اور ذکر سے، اذکار سے کی جاتی ہے، ویسے ہی ایک تسبیح ہے جو معنوی طور پر کی جاتی ہے، جو کردار اور عمل سے دکھلائی اور بتلائی جاتی ہے. جیسے کائنات کی ہر مخلوق، وہ چرند ہیں، وہ پرند ہیں، وہ درند ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، سیارے ہیں، کہکشائیں ہیں، ہر چیز اپنے نظم اور ترتیب سے یہ بات ثابت کر رہی کہ اللہ کی ذات ہر نقص سے والا ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر کجی سے اللہ کی ذات منزہ ہے. اللہ کا ہر فیصلہ، اللہ کا ہر عمل، اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہر ترتیب، اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہر نظام اللہ رب العزت کی تعریف کے لائق ہے، شان و عظمت کے قابل ہے. جس طرح یہ تمام مخلوقات زبانی اعتبار سے بھی اللہ کی تسبیح میں مگن ہیں اور اپنے عمل اور کردار سے بھی اللہ کی برتری کو ثابت کر رہی ہیں، اسی طرح انسان سے بھی تقاضا یہ ہے کہ وہ زبان سے ہی صرف اللہ کی تسبیح نہ کرے، صرف سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم اس کو اپنے ذکر اور ورد اور عبادت کا حصہ ہی نہ سمجھے، بلکہ اپنے کردار سے بھی اس بات کو ثابت کرے کہ وہ اللہ کو واقعتاً بالا تر سمجھتا ہے، اللہ کے ہر فیصلے کو قابل تعریف گردانتا ہے، اللہ رب العزت کی ہر ترتیب اور تدبیر کو وہ تحسین کی نظر سے دیکھتا ہے، ہر قسم کی کجی اور نقص سے مبرہ اور پاکیزہ جانتا اور سمجھتا ہے. اللہ رب العزت کی کسی حکم پر
وہ کسی قسم کا کوئی اس طرح کا اعتراض کا، شک کا، شبہ کا، تنقید اور تنقید کا احساس اپنے دل کے اندر نہیں رکھتا، یہ بات صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ اپنے کردار سے ثابت کرے۔ اور کردار کے میدان میں پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام تر معاملات کو ایک اللہ کے ساتھ وابستہ رکھے، کبھی اس شبے کا شکار نہ ہو، کبھی شیطان کے اس وسوسے کا شکار نہ ہو کہ شاید میرا یہ معاملہ اللہ نے اپنی قدرت سے ہٹا کر کسی اور کی نقل کر دیا ہے، کسی اور کی رضا کے ساتھ جوڑ دیا ہے، کسی اور کی فیصلے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ کوئی ایسا معاملہ کسی بھی مخلوق کا، نہ زمین کا، نہ آسمان کا، نہ ہواؤں کا، نہ فضاؤں کا، نہ بادلوں کا، نہ بارشوں کا، نہ گرمی کا، نہ سردی کا، نہ کیڑوں کا، نہ مکوڑوں کا، نہ چیونٹیوں کا، نہ حشرات الارض کا، کوئی بھی معاملہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے علاوہ کسی سے وابستہ نہیں کیا۔ جیسے ساری مخلوقات کو اللہ اکیلے چلا رہے، ویسے انسان کے سارے معاملات کو اللہ اکیلے چلا رہے، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اللہ کا کوئی معاون نہیں ہے، اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے، اس سوچ اور فکر سے وہ اپنے آپ کو آزاد رکھے، یہ عملی طور پہ ثابت کر کے دکھائے تو معنی سمجھ میں آئے گا کہ اسے سبحان اللہ اور سبحان ربی الاعلیٰ کا علم اور پتہ ہے۔ آج کی ترتیب میں ہم نے جن باتوں کو سمجھنا ہے کہ جس رویے کے ساتھ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم صرف سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہتے بلکہ اس پر یقین اور عمل بھی کرتے ہیں، ہم اپنے کردار سے ثابت کرتے ہیں کہ واقعی اللہ پاک ہے، اللہ پاکیزہ ہے، اللہ بالا تر ہے، میرا اس پر یقین بھی ہے، میرا اس پر عمل بھی ہے۔ اس کا پہلا تقاضا قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم اپنے روز و شب کی ترتیب میں، اپنے شب و روز کے اوقات کی تقسیم میں اس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مقرر کر دی ہے۔ ہماری زندگی کے سارے معاملات، ان کے لیے جو بھی ہم ترتیب بنائیں، جو بھی ہم انداز اختیار کریں، ان کو جس نہج پہ بھی ہم تقسیم کریں، اس ساری ترتیب کے اندر اوقات کی تقسیم ایسے کریں کہ اللہ کے مقرر کردہ وقت کو اس کی ترتیب سے آگے پیچھے نہ کیا جائے، بلکہ اس وقت میں، جس وقت میں اللہ نے جو کرنے کا کہا ہے، ساری چیزوں کو پیچھے کرتے ہوئے اسی وقت کو، اسی عمل کو اور اسی بات کو سب سے زیادہ اہم سمجھا جائے اور اس وقت وہی کام کیا جائے جو اللہ کرنے کا کہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس وقت کوئی اور عمل فائدہ مند نہیں ہوگا، اس وقت میں کسی اور کام کے اندر خیر و بھلائی نہیں ہوگی، اس وقت کے اندر کوئی فیصلہ انسان کا بہتر اچھا نہیں ہوگا، اس وقت میں صرف وہی کام کرنا بہتر ہے، اعلیٰ ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، فائدہ مند ہے، اچھے نتائج کا حامل ہے جو اللہ نے کرنے کا کہہ دیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورۃ النور کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ جن گھروں میں تم آباد ہوتے ہو، جن گھروں میں تم رہتے ہو، جن بستیوں میں تم رہتے ہو، جن دکانوں مکانوں کے اندر تم اپنے وقت گزارتے ہو، انہی علاقوں کے اندر تمہیں اللہ کے گھر بھی نظر آئیں گے، اپنی بستیوں کے اندر تمہیں اللہ کے گھر بھی نظر آئیں گے۔ تمہیں پتا ہے ان گھروں کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ان گھروں کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں جو 5 وقت اللہ نے فرض کیے ہیں، ان 5 وقتوں میں ان مسجدوں کے اندر، اللہ کے گھروں کے اندر حاضری دی جائے۔ وہ جو 5 وقت اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اس میں کسی انسان کی مرضی شامل نہیں ہے، کوئی انسان اپنی مرضی کے ساتھ اس وقت کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ان کے وقت اللہ نے مقرر کیے ہیں، ان
کی ترتیب اللہ نے مقرر کی ہے، ان اوقات کے اندر ان مسجدوں کے اندر حاضر ہونا اللہ نے فرض کر دیا ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ اللہ ہر فیصلے میں اعلیٰ ہے، اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہے، اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر اور خیر خواہی پہ مشتمل ہے، اللہ کا ہر حکم ہمارے لیے دنیاوی اعتبار سے اخروی اعتبار سے فائدے کے قابل اور لائق ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ پر وہ ایمان اور یقین اور عملی طور پر اس کو سمجھتا اور مانتا ہے۔ اس کا یہ وقت بازار میں نہیں گزرتا، اس کا یہ وقت دکان میں نہیں گزرتا، اس کا یہ وقت بستر پہ نہیں گزرتا، اس کا یہ وقت دوستوں میں نہیں گزرتا، اس کے یہ 5 لمحات جو شب و روز میں اللہ نے مقرر کر دیے ہیں وہ کس عالم میں گزرتے ہیں، کس جگہ پہ گزرتے ہیں؟ فی بیوت اذن اللہ، وہ فجر کے وقت میں بستر چھوڑ دیتا ہے، ظہر اور عصر کے وقت میں دکان اور کاروبار چھوڑ دیتا ہے۔ آگے اللہ نے ذکر فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ کے ہاں قابل قدر وہ لوگ ہیں، اللہ کے ہاں اصل اللہ کے بندے وہ ہیں، اللہ کے ہاں قابل تعریف وہ افراد ہیں جو ان اوقات کے آتے ہی ہاتھ میں پکڑا ہوا میدان بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں ہمارے درمیان ایک شخص ایسا تھا جو دکان پہ بیٹھا ہوتا، ہاتھ میں ترازو ہوتا، لینے والا سامنے کھڑا ہوتا، یہ سامان رکھ کے توڑ رہا ہوتا، صرف دینے ہیں اور پیسے پکڑنے ہیں، لیکن ادھر سے کانوں میں صدا آ جاتی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ وہ وزن کیا ہوا سامان اس کو دینے کی بجائے ادھر ہی رکھ دیتا، اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیسے وصول کرنے کی بجائے اسے کہتا جیب میں ڈال لے۔ کیوں؟ اب یہ وقت نہ پیسے لینے کا ہے، نہ کاروبار کرنے کا ہے، نہ تجارت کرنے کا ہے، نہ سودا کرنے کا ہے، نہ چیز دینے کا ہے، نہ چیز لینے کا ہے۔ یہ وقت ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا، اللہ کی تسبیحات بیان کرنے کا، اس بات کو جاننے اور سمجھنے کا کہ یہ وقت اسی طرح میرے لیے بہتر ہوگا، یہ وقت تبھی میرے لیے فائدہ مند ہوگا، یہ وقت تبھی میرے لیے خیر اور برکات لے کے آئے گا کہ جب میں اس وقت کو بازار میں گزارنے کی بجائے مسجد میں جا کے گزاروں گا۔ اس وقت میں کاروبار کرنے کی بجائے اپنا کاروبار چھوڑ کر اللہ کی عبادت کروں گا۔ یہ ہے پھر عملی طور پر ثابت کرنا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، میرا رزق مجھ تک پہنچانے کے لیے اسے دکان کی ضرورت نہیں، اسے گاہک کی ضرورت نہیں، اسے روپے پیسے کی ضرورت نہیں، اسے میرے کاروبار اور سودے کی ضرورت نہیں۔ میں اس وقت میں اگر اللہ کی عبادت کروں گا میرا رزق جہاں بھی ہے اللہ رب العزت سمیٹ کر میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے۔ اور جو اس مقررہ وقت کو جو فرض ہے جو لازم ہے اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اس لیے مؤخر کر دے، چلو کوئی بات نہیں، گاہک آئے ہیں، یہ خریدنے والے ہیں، ٹائم کتنا لگے گا، وقت کتنا لگے گا، ان کو نپٹا لوں، ان کو سمیٹ لوں، یہ سارا معاملہ پورا کر لوں اور پھر چلا جاؤں گا۔ ابھی تو اس مسجد میں نماز ہوئی ہے، ابھی دوسری مسجد کی رہتی ہے، ابھی وہاں پہ نماز کا وقت آنے والا ہے، میں وہاں پہ چلا جاؤں گا۔ حضرات جتنا اہتمام ہم اللہ کی عبادت کے لیے کریں گے اتنا اہتمام اللہ ہمارا رزق ہم تک پہنچانے کے لیے کریں گے، جتنی تاخیر ہم اللہ کے وقت کے حوالہ سے کریں گے اور جتنی سستی اور غفلت ہم اللہ کے وقت عبادت کا وقت اللہ کی عبادت کے گزارنے میں کریں گے اتنا اللہ رب العزت حالات اور واقعات کے سپرد ہمیں کر دیں گے۔ اس لیے سبحان اللہ کا تقاضا پہلا کیا ہے؟ یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ میرا جو وقت اللہ نے جہاں گزارنے کا حکم دیا ہے میرا بہترین وقت وہی ہے، میں وہاں پہ گزاروں۔ میری سوچ کچھ ہو سکتی ہے، معاشرے کی طرف کچھ ہو سکتی ہے، لوگوں کا خیال کچھ ہو سکتا ہے، لوگوں کا رویہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بہترین کیا ہے؟ فائدہ کس میں ہے؟ برکت کس میں ہے؟ رحمت کس میں ہے؟ اعلیٰ کیا چیز ہے؟ حکمت کس کے اندر ہے؟ سبحان اللہ، اس فیصلے کے اندر جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اور جو سمجھے نہیں نماز کے لیے جاؤں گا گاہک چلا جائے گا، جو سمجھے نماز کے لیے جاؤں گا لوگ دوسری دکان پہ چلے جائیں گے،
جو سمجھے نماز کے لیے جاؤں گا پیسے کہاں سے کماؤں گا، ان کو سمیٹ لوں بات میں، وہ پھر سبحان اللہ نہ بولے، وہ سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب نہیں سمجھا، وہ سبحان ربی الاعظم عظیم کا تقاضا نہیں جانتا، وہ بیچارہ اسی شش و پل میں ہے کہ انہی چیزوں کے ساتھ میرا رزق آتا ہے، اللہ میرا رزق کہاں سے لیں گے، یہیں سے لانا ہے، اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب یہ اذان کا وقت ہو، سامنے تجارت اور کاروبار کا معاملہ ہو، صحابہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ یہاں تک معاملہ تھا بندہ ہاتھ میں ہتھوڑا پکڑ کے بیٹھا ہوتا تھا، اس نے لوہے پہ ضرب لگانی ہوتی تھی، لوہا گرم ہوتا تھا، لوہار تھا، ہاتھ کا ہتھوڑا اس نے بلند کیا ہوتا تھا، لوہا گرم سامنے ہوتا تھا، صرف ایک ضرب لگانی ہوتی تھی، وہ اللہ اکبر کی صدا سن کر وہ لوہے کی ہتھوڑے کی ضرب جو ہے لوہے پہ نہیں لگاتا تھا، اسی وقت ہتھوڑا نیچے رکھ کے مسجد کی طرف چل نکلتا تھا۔ ان کے بارے میں اللہ نے کہا رجال لا تلہیہم تجارہ، یہ ہے وہ لوگ یسبحوا لہ، جو اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں، جو اللہ کی تسبیح کا مفہوم اور مقصد جانتے ہیں۔ حضرات سبحان ربی الاعلیٰ کا دوسرا تقاضا، سبحان ربی الاعلیٰ کا دوسرا مرحلہ جو ہمیں عمل سے ثابت کرنا ہے، جو کردار سے چھلکتا ہے، جو یہ بتلاتا ہے کہ اس کی زبان میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ ہے، اس کے عقیدے اور عمل اور سوچ اور فکر میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ ہے، یہ زبان سے بھی کہتا ہے اللہ کا ہر فیصلہ وعدہ ہے، اور یہ اپنے عمل سے بھی ثابت کرتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، میری سوچ چھوٹی ہے، میری ترتیب چھوٹی ہے، میرے معاملات چھوٹے ہیں، ان میں نقائص ہیں، ان میں الجھنیں ہیں، ان میں کمزوریاں ہیں، ان میں نقصانات ہیں، ان میں شر ہے، ان میں برائی ہے۔ اللہ کے کسی حکم، اللہ کے کسی فیصلے کے اندر کوئی نقص موجود نہیں۔ کون؟ جو اپنی زندگی کے معاملات کے اندر منصوبوں میں اللہ کی ترتیب کو شامل کرتا ہے، اللہ کے مقاصد کو شامل کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے جوانی دی کس لیے دی، علم دیا کس لیے دیا، دولت دی کس لیے دی، وقت دیا کس لیے دیا، مجھے فراغت دی کس لیے دی، میں نے ان تمام چیزوں کے حصول کے بعد کرنا کیا ہے، اللہ کے ہاں میرے فرائض کیا ہیں، اللہ مجھے کس طرح زندگی گزارنے کا کہتے ہیں، دولت کس طرح خرچ کرنے کا کہتے ہیں، وقت کہاں پہ صرف کرنے کا کہتے ہیں۔ جو ان چیزوں کو جان کر اور سمجھ کر اپنی زندگی کی ترتیب میں اللہ کے فیصلوں کو مقدم رکھتا ہے، اللہ کی ترتیب کو مقدم رکھتا ہے، وہ بندہ اللہ کی تسبیح حقیقی معنی میں کرنے والا ہے، وہ حقیقی سبحان ربی الاعلیٰ کا مقصد جاننے والا ہے۔ اور جس کو یہ ہو ٹھیک ہے حکم تو ہے، ٹھیک ہے شریعت تو ہے، ٹھیک ہے دین تو ہے، ٹھیک ہے نیکی تو ہے، ٹھیک ہے معاملات تو ہیں، پر معاشرہ بھی تو کوئی چیز ہے، ماحول بھی تو کوئی چیز ہے، ضروریات بھی تو کوئی چیز ہے، خواہشات بھی تو کوئی چیز ہے، اپنا مقام و مرتبہ، اسٹیٹس، عزت، نام اور شہرت، ان کا بھی تو کوئی مقام و مرتبہ ہے۔ کر لیں گے دین کی ضرورت پوری، دیکھ لیں گے معاملات احکامات کے بھی، شریعت کے بھی پیروی کر لیں گے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے اس کو ذرا کھیل کے کر لیں گے، ابھی اپنے معاملات اپنی مرضی سے چلا لیں، اپنے طریقے پہ چل لیں، اپنے طور اور انداز کو اپنی مرضی سے پورا کر لیں، دین تو پورا ہو ہی جاتا ہے، کچھ نہ کچھ مسئلہ تو چل ہی جاتا ہے۔ یہی کام ان لوگوں نے کیا تھا جن کا ذکر اللہ نے سورۃ القلم میں کیا، اور کیا فرمایا؟ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں، ساری کائنات کے لوگوں کو اسی طرح آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ کیا ان کی آزمائش ہے؟ اللہ نے باغ فراوانی والا انہیں عطا کیا، پھل پھول اللہ نے بڑے بڑے ان کو عطا کیے، رزق کی فراوانی ان کو عطا کی، ان کو نعمتیں پر اللہ نے عطا کی۔ ان کا والد جب اپنے باغ کا مال سمیٹتا، جب ان کا والد اپنے باغ کا پھل سمیٹتا اور اپنی اناج اور فصل کو اکٹھا کرتا، اس کے 3 حصے کر کے ایک حصہ آگے والے وقت کے لیے محفوظ کر لیتا بیج کے طور پہ، دوسرا حصہ اپنے گھر میں اپنے کھانے پینے کے لیے لے آتا، اور تیسرا حصہ اللہ کی رضا کے لیے وہیں پہ مسکینوں غریبوں کے اندر پیاس کے اور تقسیم کر کے آ جاتا۔ یہ بات دنیا میں ایسا عمل کرتے رہے، بچے پڑھتے رہے، ہماری دولت، ہمارا مال، ہمارا
اسٹیٹس بلند نہیں ہوتا، ہم آج تک بڑا بنگلہ نہیں بنا سکے، ہم آج تک بڑی گاڑی نہیں لے سکے، ہم آج تک اپنا مکان بہتر نہیں بنا سکے، روپیہ پیسہ ہمارا ہے، غریبوں میں والد بانٹ دیتے ہیں، اگر یہ سارا روپیہ پیسہ ہم گھر میں لے آئے، جس کو تھوڑا دینا ہے اپنی مرضی سے دے لیں، ہماری حیثیت کیا بنے گی، ہمارا مکان کیسا بنے گا، ہمارا کاروبار کتنا بڑھے گا، ہماری زمین کتنی بڑھے گی، ہماری وراثت کتنی زیادہ ہوگی۔ باپ دنیا سے چلا گیا، بھائی آپس میں مل کے بیٹھے، انہوں نے کہا باپ جو کرتا رہا اب ہاتھ میں ہمارے معاملہ ہے، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم سارا اپنا مال اور اپنے سارا اناج اور اپنی ساری فصل یہ اکیلے اتار کے اپنے گھر میں لے آئیں گے، رات کو چپکے چپکے جائیں گے، ساری فصل کاٹ لیں گے، سمیت کے گھر میں لے آئیں گے، نہ کسی کو پتا چلے گا، نہ کوئی لینے آئے گا، نہ کسی کو دینا پڑے گا۔ والد تو جو کرتے رہے وہ تو معاذ اللہ بے وقوفی کا عمل کرتے رہے، سارا مال اپنا ضائع کرتے رہے، ہم اپنا سارا مال گھر میں لے آئیں گے، اپنا مقام اور بہتر اپنا مقام اور اپنا اسٹیٹس بہتر بنائیں گے۔ فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، یہ اس بات کو بھول گئے کہ دولت کا آنا، یہ دولت کا ملنا، یہ ثروت کا ملنا یہ محض ایک آزمائش ہے، یہ ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتی، یہ ہمیشہ ساری زندگی کوئی اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی بڑھ جاتی ہے دولت مٹ جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے دولت بڑی رہ جاتی ہے، بندے کی زندگی اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ تو صرف آزمائش ہے کہ گزارتا کیسے ہے وقت، اس زندگی کو اللہ کی آزمائش سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اذ اقسموا ليضربنها مصبحين ولا يستثنون، انہوں نے آپس میں پلاننگ کی، منصوبے کیے، قسمیں کھائیں، خاموشی کے ساتھ چپکے چپکے رات کے آخری پہر میں، صبح کے پہلے پہر میں جلدی جلدی کاٹ کر فصل اپنے گھروں میں لے آئیں گے، ہاں کسی کو خبر نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ فرماتے ہیں فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، یہ اپنے گھروں میں بیٹھے منصوبے بنا رہے تھے، پلانگے کر رہے تھے، قسمیں کھا رہے تھے، انہوں نے اللہ کی ترتیب کو چھوڑا، اپنی ترتیب کو مقدم رکھا، انہوں نے اللہ کے فیصلوں کو پیچھے چھوڑا، اپنی سوچ اور منصوبوں کو آگے رکھا، انہوں نے اللہ کے مقاصد کو فراموش کیا، اپنے مقاصد کو آگے رکھا۔ فطاف علیہا طائف من ربک، ایک تیز جھکڑ والی ہوا، آگ والی ہوا چلی، سارے باغ کو ملیا میٹ کر کے رکھ گئی۔ یہ رات کو اپنے گھروں میں بیٹھے، باغ سارا ملیا میٹ ہو گیا، یہ صبح رات کے آخری پہر میں چپکے چپکے نکلے۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين، کہنے لگے اٹھو جلدی جلدی چلو، اگر سمیٹنا ہے سارا کچھ گھر میں لانا ہے تو جلدی چلو، کوئی اور اٹھ کے نہ آ جائے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، کہنے لگے چلو چلو چپکے چپکے چلو، پیر بھی زمین پہ زور سے نہ مارو، آواز بھی اونچی نہ لگاؤ، اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسكين، کہیں ایسا نہ ہو کسی کو خبر ہو جائے، کوئی مانگنے والا آ جائے، کوئی ضرورت مند آ جائے، کوئی مسکین آ جائے، کوئی ان سے لینے والا آ جائے، اس کو دینا پڑ جائے، چپکے چپکے خاموشی کے ساتھ سارا سمیٹ کے لے آؤ۔ چھپا کس سے رہے تھے، کس کے ہاتھوں کس سے اپنے منصوبے چھپا رہے تھے، دنیا سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے کچھ نہیں چھپ سکتا۔ اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين، انہوں نے سارے منصوبے، ساری ترتیب، سارے معاملات اس طرح طے کیے گویا کہ سارے اختیار ان کے پاس ہے، سارا کنٹرول ان کے پاس ہے، ساری قوت ان کے پاس ہے، ساری طاقت ان کے پاس ہے، یہ اس طرح منصوبے بنا رہے تھے، وہ اس طرح عمل کر رہے تھے۔ وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون، جب اپنے باغ کے پاس پہنچے، وہاں
کوئی پودا نہیں تھا، وہاں کوئی درخت نہیں تھا، وہاں کوئی پھل نہیں تھا، وہاں کوئی پتا نہیں تھا، صاف جنگل میدان پڑا تھا۔ دیکھ کے کہنے لگے شاید ہم رستہ بھول گئے، شاید ہم کسی اور کی زمین پہ آ گئے، شاید ہمیں رات کی تاریکی میں پتہ نہیں چلا۔ انا لضالون، لگتا ہے ہم بھٹک گئے ہیں۔ درمیان میں سے ایک بصیرت رکھنے والا بولا بل نحن محرومون، رستہ نہیں بھٹکے بلکہ اللہ نے اپنا دیا ہوا رزق اور اپنی نعمتیں اللہ نے واپس چھین لی ہے۔ رستہ نہیں بھولے، ہمیں محروم کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، جو بہتر انسان تھا اس نے بولا کیا میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ خبردار اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے نظام کو یاد رکھو، اللہ کے احکامات کو یاد رکھو، اللہ کے فیصلوں کو یاد رکھو، اس بات کا عملی مظاہرہ کرو کہ ترتیب وہی سب سے بہتر ہے جو اللہ نے تمہیں بتلا دی ہے، کردار سب سے اعلیٰ وہی ہے جو اللہ نے تمہیں بتا دیا ہے، منصوبے سب سے اعلیٰ وہی ہیں جو اللہ نے تمہیں سکھا دیے ہیں۔ تم اللہ کا نظام چھوڑو گے، اللہ کی ترتیب چھوڑو گے، اللہ کے منصوبے چھوڑو گے، اللہ کے مقاصد کو فراموش کرو گے، اللہ تمہارے سارے اختیارات کو اور ساری نعمتوں کو اللہ اسی طرح واپس لے لیں گے۔ یہاں الفاظ کیا ہیں؟ لولا تسبحون، میں نے کہا نہیں تھا اللہ کی تسبیح کرو، کیسے؟ صرف سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ اور اس طرح کے ذکر اذکار سے نہیں، اپنے منصوبوں کے ساتھ بھی، اپنے کردار کے ساتھ بھی وہ سوچو، وہ اختیار کرو، وہ ترتیب اپنی زندگی کی بناؤ، وہ اہداف اپنی زندگی کے بناؤ جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے، تمہارے لیے مقرر کیے ہیں۔ یہ سمجھ کے دنیا میں وقت گزارو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، صرف عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا، زندگی، مسائل، اسباب، طاقت، قوت، منصب، ہر چیز صرف ایک مرحلہ ہے جس میں اللہ نے آزمانا ہے اچھا کون ہے، ناکام کون ہے، کامیاب کون ہے، برا کون ہے۔ یہ دولت بھی ہمیشہ نہیں رہنی، منصب بھی ہمیشہ نہیں رہنا، اختیار بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی طرف سے اسے آزمائش سمجھ کر اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے، اللہ رب العزت کی تسبیح کا حق ادا ہوگا۔ اور جو اپنے منصوبے بدل لیتا ہے، ترتیب بدل لیتا ہے، نظام بدل لیتا ہے، شریعت کو پیچھے رکھ دیتا ہے، احکامات کی ترتیب کو پیچھے رکھ دیتا ہے، وہ زبان سے جتنا مرضی بولتا جائے سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اس بندے نے اپنی زندگی کے اندر اگر اللہ کے نظام کو نہیں اپنانا تو اس نے اللہ کی تعریف بھی نہیں کی ہے۔ حضرات، تیسرا تقاضا سبحان اللہ کا، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے پہ غور کریں۔ جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، زبان سے جملہ کون سا بولا؟ لا الہ الا انت سبحانک۔ کہاں جا کے سبحان لفظ بولا، کہاں جا کے اللہ کی تعریف کی، کس نظام اور کس ترتیب کے ساتھ اللہ کی تسبیحات کا نعرہ بلند کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب حالت اچانک بدل گئی، جب رحمت اور نعمت کا سلسلہ اچانک تبدیل ہو گیا، جب اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی اور توفیق اور فضل اور اشارے اور رہنمائیوں کے معاملات وہ اللہ کی طرف سے پابندیوں میں بدل گئے، مشکل میں بدل گئے، تکلیف میں بدل گئے، حالات کے اندر اچانک ایسا اتار آیا کہ لوگ وہ بچ کے نکل گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام دریا کے اندر حتیٰ کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ بالکل ایسے ہی بندہ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، کاروبار ٹھیک ہے، رزق ٹھیک ہے، معاملات ٹھیک ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، آسانیاں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اچانک ہر رستہ بند ہے، ہر دروازہ بند ہے، ہر قدم پہ الجھن ہے، ہر معاملے میں مشکل ہے، ہر جگہ کے اوپر اس کو ٹھوکر کھانی پڑ رہی ہے، ہر معاملے کے اندر یہ الجھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس موقع پر کہتا کیا ہے؟ اس کی زبان پہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ یار کی غلط میں کر بیٹھا، میں نے نقصان کسی کا کیا کیا ہے، میں نے خرابی کسی کی کیا کی ہے، میں نے بگاڑا کسی کا کیا ہے، میرے سے ترتیب کہاں پہ غلط ہو گئی ہے، میں نے قدم کون سا غلط اٹھا لیا ہے۔ ایسا بندہ جو اپنے مشکل حالات کے اندر اس طرح کی سوچ اور فکر کی طرف چلا جائے کہ کہاں غلط ہوا، کیا غلط ہوا، میں نے تو کوئی غلط
غلط نہیں کیا، میں نے تو کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا، وہ بندہ حقیقی معنی میں سبحان اللہ سبحان ربی العظیم کو سمجھتا نہیں۔ بلکہ ہر بدلنے والی حالت میں جملہ کیا ہو، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ اگر میرا رزق وافر تھا اب کم ہونے لگ گیا، اگر میرے حالات پہلے آسانیوں اور برکتوں والے تھے اب مشکلوں الجھنوں والے بن گئے ہیں، اے اللہ میرے حالات کے اندر اب میرے لیے اگر تکلیفیں آ رہی ہیں، انی کنت من الظالمین، اللہ قصور کسی اور کا نہیں، معاملہ کسی اور کا بگڑا نہیں، میں ہی ظالم ہوں جس کی وجہ سے معاملات الجھ گئے، انی کنت من الظالمین، میری خطا، میرا قصور، میری غلطی، میرے معاملات کا الجھاؤ، میرے اعمال کا پیش خیمہ ہے۔ صرف ایک فیصلہ حضرت یونس، ابھی اللہ نے نہیں بتایا کہ مچھلی کے پیٹ میں کیوں گیا ہے، لیکن سبحان اللہ کا تقاضا کیا ہے، اور یہی کردار ان باغ والوں نے بھی اپنایا، یہی انداز انہوں نے بھی اپنایا۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، سمجھانے والے نے سمجھایا تم نے اللہ کی ترتیب چھوڑ دی، تم نے اللہ کے نظام سے اپنے نظام کو بہتر سمجھا، اللہ کے منصوبے سے اپنے منصوبے کو فائدہ مند سمجھا، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے بند کر دیے، فوراً یہ بولنے لگے قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ہمارا رب پاک ہے، ہمارا رب ہر عیب سے منزہ ہے، ہر کمی کجی کوتاہی سے اللہ عیب سے پاک ہے، انا کنا ظالمین، ہمارے حالات اس لیے بگڑے کہ ہم خود ہی ظلم کرنے والے، نافرمانی کرنے والے بن گئے۔ یہ ہے سبحان اللہ کا تقاضا، سبحان ربی الاعلیٰ کا تقاضا، اللہ کی تسبیح کا مقصد کہ جہاں حالات میں الجھاؤ نظر آئے وہاں کس نے برا کیا، کس نے غلط کیا، کس کا قصور، کس کا معاملہ، کس کا حسد، کس کی نظر، کس کا جادو، کس کا جہاں معاملہ چل گیا، کس نے مجھے بری نہیں، انی کنت من الظالمین، کسی کا مجھ پہ کیا چل سکتا ہے جب میرا تعلق رب کے ساتھ ہے، کون مجھے رستے سے ہٹا سکتا ہے جب میں اللہ کا بندہ ہوں، کون میرے معاملات کے اندر کنٹرول کر سکتا ہے جب میرے سارے معاملات کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے، اگر کوئی الجھاؤ ہے تو میری اپنی کوتاہی، میری اپنی غلطی کی وجہ سے گزرنا نہیں ہے۔ ہم اپنے گریبان پہ نظر ڈالتے نہیں، اپنی خطا کا اعتراف کرتے نہیں، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی فکر کرتے نہیں، معافیوں کے طلبگار ہوتے نہیں، دشمنیاں آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، فلانے نے کیتا تو فلانے نے کیتا تو فلانے نے کیتا۔ سبحان اللہ کا تقاضا یہ ہے جہاں حالات میں بدلاؤ نظر آئے فوراً اللہ کے سامنے آ جاؤ، فوراً یہ دیکھو، یہ سوچو کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے، اس لیے میرے اللہ نے میرے معاملات کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے، اب جادو کا جادو بھی میرے پہ چل رہا ہے، اب حسد کی بدنظری بھی میرے پہ چل رہی ہے، کبیر والے کا اثر بھی مجھ پہ چل رہا ہے، کیوں؟ اللہ نے میری مدد چھوڑ دی ہے، اللہ نے میری کچھ بھی چھوڑ دی ہے۔ حضرات سبحان اللہ کا اگلا تقاضا کیسے موڑ پہ، یہی جب حالات بگڑتے ہیں، جب معاملات کے اندر الجھاؤ آتا ہے، مشکلیں آتی ہیں، منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں، وسائل جواب دینے لگتے ہیں، ضروریات آگے سر پار کے منہ پھاڑ کے کھڑی ہیں، وسائل ہی کوئی نہیں، کوشش پوری ہے نتیجہ کوئی نہیں، محنت پوری ہے نتیجہ کوئی نہیں، مشورے بہت اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں لیکن اس میں اثر کوئی نہیں، ہر طرح کی توجہ کرنے کے بعد بھی انسان حالات کی طرف سے سختیوں کا شکار ہے، نیت کا بھی بہتر ہے، خلوص کا بھی اعلیٰ ہے، محنت کا بھی پورا ہے، لیکن حالات نہیں بدل رہے۔ پھر اگلا کردار سبحان اللہ والا کیا ہے؟ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو اللہ رب العزت نے بتایا۔ آپ سے پاکیزہ کوئی ہوگا؟ آپ سے متبرک کون؟ آپ سے محنتی کون؟ آپ سے پرخلوص کون؟ 13 سال مکہ میں ہے، کام اپنا نہیں، محنت اللہ کے لیے ہے، دعوت اللہ کی ہے، پیغام اللہ کا ہے، اپنوں کو ہے، پیاروں کو ہے، اخلاص کے ساتھ ہے، پیار کے ساتھ
رہے ہیں, آپ کے خلوص کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں, آپ کی محنت کی قدر کرنے کے لیے تیار نہیں, آپ کے معاملات کے اندر آپ کی نیک نیتی پر نظر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے, ساتھ دینے کی بجائے مشکلیں کھڑی کر رہے ہیں, اس وقت اللہ کا حکم کیا آتا ہے, اللہ کا فرمان کیا آتا ہے, تسبیح کا تقاضا کیا اللہ نے سکھلایا ہے؟ فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. اے پیغمبر آپ ٹھیک راستے پہ ہیں, آپ کی محنت پوری ہے, آپ کا انداز بالکل درست ہے, لیکن نتیجہ آپ کی مرضی کا نہیں نکل رہا, حالات آپ کے معامل نہیں بن رہے, لوگ آپ کے مخالف ہیں, ہر تدبیر آپ کی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا, ہر قدم آپ کا آپ کو مشکلوں کی طرف لے کے جا رہا. سبحان اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ, یہی جان کر صبر کرنا شروع کر دو کہ میرے اللہ کا میرے لیے ابھی فیصلہ یہی ہے. خوشی آتی ہے کس کے حکم سے؟ کس کے حکم سے؟ ہماری محنت سے آتی ہے, برکت ہماری محنت سے آتی ہے, سہولت ہماری محنت سے آتی ہے, آسانیاں ہماری محنت سے آتی ہیں؟ نہیں, اللہ کی مرضی سے. تو مشکل کس کی مرضی سے آتی ہے؟ الجھن کس کی مرضی سے آتی ہے؟ تکلیف کس کی مرضی سے آتی ہے؟ رحمتیں ہوں, نعمتیں ہوں, فراوانیاں ہوں تو شکر گزاری بہت زیادہ. ھذا من فضل ربی, الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ کا فضل, اللہ کا کرم. مشکل بھی تو اللہ ہی ڈالتا ہے نا, پھر صبر کس نے کرنا ہے؟ صبر کی عبادت بھی تو اللہ نے مقرر کی ہے نا. یہی رسول اللہ کو کردار سکھلایا. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم کا مقصد کہنے کا کیا ہے؟ جب بھی حالات مشکل والے آ جائیں, آپ نیک نیت بھی ہیں, آپ پرخلوص بھی ہیں, آپ محنتی بھی ہیں, آپ کی جگر بھی ٹھیک ہے, آپ کے ارادے بھی ٹھیک ہیں, آپ کا طریقہ بھی ٹھیک ہے, لیکن حالات آپ کے حق میں آپ کے معامل نہیں بن رہے, آپ کے نتائج آپ کو منظاہر حاصل نہیں ہو رہے, نتیجے آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہو رہے, تو کیا کریں؟ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ, سمجھ لیں کہ ابھی آپ کے لیے آپ کے رب کا یہی فیصلہ ہے, اس پر صبر کریں اور اب کریں. سبحان اللہ, میں سوچ سکتا ہوں کہ مجھے ابھی یہ ملنا چاہیے, لیکن میری سوچ غلط ہو سکتی ہے, اللہ کا فیصلہ غلط ہو سکتا. میں سوچ سکتا ہوں میرے بچوں کا کاروبار سیٹ ہو جانا چاہیے, لیکن نہیں ہو رہا, میری سوچ غلط ہو سکتی ہے, اللہ کا فیصلہ غلط ہو سکتا. یہ یقین بنائیں, پھر پڑھے نا سبحان اللہ تو پتا چلے سبحان اللہ پڑھ رہے ہو. صبر کا دامن تھام کے, استقامت کا دامن تھام کے. کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ سامنے جلدی آگ تھی, ہاتھ بندھے ہوئے تھے, پاؤں جکڑے ہوئے تھے, آپ کی لپٹیں اوپر سے گزرنے والے پرندوں کو بھی جلسا رہی تھی. پتہ یہی تھا, ذہن میں یہی تھا, مشاہدہ یہی تھا, تجربہ یہی تھا کہ آگ میں گروں گا, جل جاؤں گا, سڑ جاؤں گا. اللہ کے منصوبوں کا تو علم نہیں تھا نا کہ اللہ نے آگے کیا رکھا ہے. اس موقع پر جبریل امین آئے, اے ابراہیم پانی کے ساتھ, ہوا کے ساتھ آگ کو بجھا دیتے ہیں. کہا اے جبریل مدد کرنے سے پہلے بتلاؤ مجھے یہ کہ تمہیں اللہ نے حکم دے کے بھیجا ہے یا اپنی مرضی سے آئے ہو. کہنے لگے اللہ نے تو نہیں کہا, لیکن اپنا دل جو ہے وہ پریشان ہو گیا, ہم نے آپ کی مدد کے لیے اپنی مرضی سے آئے ہیں. کہا اگر اللہ کے حکم کے بغیر آئے ہو, مجھے تمہارا بچاؤ نہیں چاہیے, مجھے تمہارا ساتھ نہیں چاہیے, مجھے تمہارا تعاون نہیں چاہیے. اگر میرے اللہ کو اس وقت میرا آگ میں گر کر جلنا منظور ہے تو حسبی اللہ, مجھے منظور ہے, مجھے قبول ہے. صحت سب کو قبول ہے, بیماری کسی کو قبول نہیں, امیری سب کو قبول ہے, غربت کسی کو قبول نہیں, آسانی سب کو قبول ہے, مشکل قبول کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں. صبر کیسے آئے گا؟ صبر کا کردار کیسے دکھلایا جائے گا؟ اس لیے
لیے سبحان اللہ کا تقاضا کیا ہے، جب حالات بدلنے لگ جائیں تو ادھر ادھر کی تامک ٹوئیاں مار کر چلتا کاروبار بہتر ہو رہا تھا، بالکل ٹھیک تھا، کاروبار مشکل میں پڑا، اب سود بھی لے رہا ہے، اب جھوٹ بھی بول رہا ہے، اب بددیانتی بھی کر رہا ہے، اب خیانت بھی کر رہا ہے، صبر نہیں کر سکتا، استقامت نہیں کر سکتا، غربت کو برداشت نہیں کر سکتا، خواہشات کو قربان نہیں کر سکتا، ضرورتوں کے لیے اپنے پیٹ میں پتھر نہیں باندھ سکتا، یہ سبحان اللہ کیا جانتا ہے؟ اس لیے سبحان اللہ کہنے کا تقاضا یہ ہے، حالات مرضی کے خلاف ہو جائیں تو صبر کرو، اور پھر آگے اللہ نے طریقہ بھی بتلایا، صبر کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی حمد کرو، اور کردار اپناؤ تاکہ تمہارے حالات میں آسانیاں آئیں۔ کیسے؟ سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، اور رسول اللہ کے مخاطب ہیں، عام انسان نہیں۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ اے پیغمبر، حالات مشکل ہیں، پریشان کن ہیں، لوگ ساتھ نہیں دے رہے، لوگ ساتھ نہیں چل رہے، رزق کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، کھانے پینے کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، دوستی اور تعلقات جوڑے جا رہے ہیں، آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں دی جا رہی، آپ کے لیے مشکلیں بڑھائی جا رہی، پہلا کام کیا کریں؟ فاصبر علی ما یقولون، جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں، اس پر صبر کریں، اس پر صبر کریں۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے غروب ہونے کے وقت، رات کے کناروں میں فجر سے لے کر عشاء تک کے جتنے 5 اوقات ہیں، ان اوقات کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کے سامنے آئیں، صبر کریں، اللہ کی عبادت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ کیا ہوگا؟ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ صبر کرو پھر اللہ کی تسبیح کرو، صبر کرو پھر اللہ کی عبادت کرو، صبر کرو اللہ کا ذکر کرو، صبر کرو ساتھ سبحان اللہ بولو، صبر کرو اپنی غلطیوں کا اقرار کرو، صبر کرو اللہ کے فیصلوں پر اعتماد کرو، صبر کرو ساتھ یہ یقین رکھو کہ یہ مشکل اللہ نے تمہیں ہلاک کرنے کے لیے نہیں ڈالی، اللہ اس میں تمہارے لیے بہتر رستہ نکالیں گے۔ صبر کرو، تسبیح کرو، ذکر کرو، عبادت کرو، کس لیے؟ لعلک ترضیٰ، تاکہ آپ کو وہ دے دیا جائے جسے دیکھ کر آپ راضی اور خوش ہو جائیں۔ لعلک ترضیٰ، کوئی چھوٹی بات ہے؟ چھوٹا وعدہ ہے؟ کون کر رہا ہے یہ وعدہ؟ راضی ہونا ہے تو پھر کیا کرو؟ صبر اور تسبیح۔ مشکل حالات میں آؤ نا، ڈٹ جاؤ، حرام کی طرف نہ جاؤ، جھوٹ کی طرف نہ جاؤ، بددیانتی کی طرف نہ جاؤ، خیانت کی طرف نہ جاؤ، اللہ کے احکامات پہ کاربند رہو، عبادت سے منہ نہ موڑو، ذکر سے منہ نہ موڑو، پکے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ کیا ملے گا؟ لعلک ترضیٰ، وہ دیں گے اللہ جسے دیکھ کر آپ راضی ہو جاؤ۔ صبر کا سبحان اللہ کا اگلا تقاضا بھی اللہ نے بتایا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنهم فیہ ورزق ربک خیر وابقی۔ محنت کرتے وقت، کاروبار کرتے وقت، رزق کی تلاش میں نکلتے وقت، اپنے قدم بڑھاتے وقت یہ نہ دیکھا کرو کہ اس کے پاس جتنا ہے میں نے بھی اتنا لینا ہے، جو اس کو ملا ہے میں نے بھی وہ لینا ہے، یہ جتنا کامیاب ہے میں نے بھی اتنا کامیاب ہونا ہے، جو اس کو ملا ہے مجھے ملے گا تبھی میرا مقصد پورا ہوگا، جتنی دولت اس کے پاس ہے، جتنا نفع اس کو ملتا ہے، جتنا کاروبار اس کا چلتا ہے، میرا اتنا چلے گا تب بھی میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہوں۔ نانا ورزق ربک خیر وابقی، جب تجھے رزق مل جائے، جب تجھے پیدا مل جائے، جب تجھے نفع مل جائے، جب تجھے تنخواہ مل جائے، جب تجھے مزدوری مل جائے، جو تجھے ملا ہے اس کو دوسروں کے ساتھ موازنے کے طور پہ نہ لے کے آ، اس کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ نہ کر، بلکہ اسے پکڑ کر سوچا یہ کر کہ یہ وہ ہے جو تیرے لیے اللہ نے لکھا تھا، یہ تجھے اللہ نے عطا کیا ہے، تو جو ہے جتنا ہے
خوشی کے ساتھ قبول کر کے اب بول سبحان اللہ، اب بول الحمدللہ، اب بول اللہ کا شکر ہے، کسی کی طرف نظر نہ ڈال، نہ کسی کا بنگلہ دیکھ، نہ کسی کی گاڑی دیکھ، نہ کسی کے کاروبار کے طریقے دیکھ، ایک یہ میں نے محنت کرنی تھی، میں نے کی ہے، میں نے دیانتداری سے کرنی تھی، دیانتداری سے کی ہے، میرے رب نے رزق دینا تھا، میرے رب نے دے دیا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ، برزق رب کا خیر، بہتر اور اچھا یہی ہے۔ اور جب کسی کا کاروبار دیکھ کے اپنے پہ رونا آ جائے، اے بھی کو کمائی ہے، اے بھی کو روٹی ہے، کمائیاں بھی ہونا کی ہے نا، تو پھر سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ پھر سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا معاملہ ہے؟ پھر کیا سمجھتے ہو سبحان اللہ؟ اللہ نے اس کا رزق اور تیرا رزق جو الگ الگ رکھا ہے، معاملے میں اللہ نے معاذ اللہ ظلم کیا ہے؟ اللہ کے فیصلے کے اندر کوئی خرابی ہے معاذ اللہ؟ نہیں، سبحان اللہ، میں غریب ہوں، اللہ کا فیصلہ بہترین فیصلہ ہے، میرا رزق تھوڑا ہے، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، بہترین فیصلہ ہے اللہ کا، برزق ربک خیر، جو تجھے تیرے رب نے دے دیا ہے تیرے لیے وہی بہتر ہے۔ لوگوں کے پاس 1000 ہو، لاکھ ہو، کروڑ ہو، تیرے پاس چند سوکھی روٹی کے ٹکڑے ہو، تیرے رب نے تجھے دیے ہیں، سمجھ کے تیرے لیے اس وقت یہی بہترین رزق ہے۔ اور جب یہ طریقہ اپنا لو گے نا تو پھر انتظار کرو، پھر یقین رکھو، وہ جو اللہ نے کہا تھا نا، وہ صبح شام عبادات میں بھی مگن ہیں، تسبیح میں مگن ہیں، کیا ان کا نتیجہ ہے، کیا ان کا انجام ہے، کیا ان کا جو اخیر ہے؟ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ جو سبحان اللہ کے تقاضے سمجھ لیتا ہے، جو ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اللہ کے اس کے ساتھ 3 وعدے ہیں، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، اللہ اس کا محنت کے لیے اٹھایا ہوا ایک قدم بھی اللہ ضائع نہیں کریں گے، اللہ بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ پوری مزدوری ہی نہیں دیں گے، پورا اجر ہی نہیں دیں گے، بلکہ اللہ اپنے فضل کے ساتھ اسے مزید بھی عطا کریں گے اور بھی اضافہ عطا فرمائیں گے۔ تیسرا وعدہ، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اللہ بغیر حساب و کتاب کے بھی رزق دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ اگر بغیر حساب و کتاب کے رزق دینا ہے، سبحان اللہ کے تقاضے سمجھ لو، یہ ہے سبحان اللہ کے تقاضے، سبحان اللہ کے عملی کردار، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی تسبیح کے تعریف کے عملی کردار اپنائیں گے، ہر طرف خیر ہی خیر ہے، ہر مرحلہ خیر ہی خیر ہے، ہر ماحول، چاہے مشکل ہے، چاہے تنگی ہے، چاہے غربت ہے، چاہے امیری ہے، چاہے بیماری ہے، چاہے صحت ہے، چاہے خوشی ہے، چاہے غم ہے، اگر سبحان اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وقت گزار رہے ہیں تو خیر ہی خیر ہے، کوئی مسئلہ ہمارے لیے پریشانی کا نہیں ہے، ہماری جوڑ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں ہلاک ہونے دیں گے، اللہ ہمارے معاملات میں کمی کریں گے نہیں، اللہ ہم پر ظلم ہونے دیں گے نہیں، اللہ ہماری خرابی ہونے دیں گے نہیں، کیوں؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ بالا ہے، بلند تر ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔